تو اب اس سٹی میں صرف عام سویلینز ہی بچے تھے. تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایک جنرل اور ایک بہت بڑے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کی عوام کی طرف بھیجا، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک پرشین تھے اور وہی ان کے ساتھ بیسٹ نیگوشیٹ بھی کر سکتے تھے. جب مدائن کی عوام نے یہ دیکھا کہ سلمان فارسی بھی ہم ہی میں سے ایک تھے، لیکن آج ان عرب مسلمانوں نے انہیں اتنی عزت دے کر اتنی اہم پوزیشن پر بٹھایا ہے کہ آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈرز میں سے ایک ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عزت دیکھ کر پرشینز یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے اسلام کسی قوم یا زبان کا ریلیجن نہیں بلکہ پوری دنیا کا ریلیجن ہو. اسی لیے پرشین امپائر کے اس عظیم کیپٹل نے، جسے پچھلے 800 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، مسلمانوں کے سامنے بغیر کسی جنگ کے سرنڈر کر دیا. پرشینز کا اسلام کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا، کیونکہ آنے والے زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے اسکالرز اور سائنٹسٹس انہی پرشینز میں سے تھے، اور آج بھی پرشین ایران اسلام کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے. مسلمانوں نے بالکل جیروسلم کی طرح اس امپورٹنٹ سٹی مدائن کو بھی بغیر کوئی خون بہائے فتح کر لیا، اور اس طرح پہلی بار مسلمانوں کی فوج مدائن میں انٹر ہوئی. مسلمان یہاں کی لمبی لمبی بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اتنی ماڈرن سٹی کبھی نہیں دیکھی تھی. سعد بن ابی وقاص سیدھا اس سٹی کے سینٹر میں کسرا کے وائٹ پیلس کے اندر گئے. اس وائٹ پیلس کے روئنز آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جسے دیکھ کر اس بلڈنگ کی گریٹنس کا پتہ چلتا ہے. پرشین بادشاہ جلدی میں اپنے ساتھ کافی سارے خزانے تو لے کر چلا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دریا کراس کرنے کی وجہ سے جو مال وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا ان کی قیمت بھی بلینز میں تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج آلموسٹ 35,000 تھی، جس میں سے ہر ایک فوجی کو ان خزانوں میں سے 12,000 درہم دیے گئے تھے، جسے اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج ان کی قیمت $27,000 بنتی ہے. اور اس سب کے بعد بھی ان خزانوں کا 5واں حصہ پرشین کیپٹل مدائن سے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، جس میں پرشین بادشاہ کے گولڈ بریسلیٹس اور اس کا فیمس تخت تھرون بھی شامل تھا. ان خزانوں کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو چکا تھا، کیونکہ عربوں نے اس سے پہلے ایک ساتھ اتنے سارے خزانے کبھی نہیں دیکھے تھے. جیسے یہ خزانے مدینہ پہنچے، وہاں کھڑے سارے لوگ پرشین بادشاہ کے تخت کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ یہ پورا کا پورا تخت گولڈ سے بنا ہوا تھا، اور اس تخت کے سامنے ہیرے اور ڈائمنڈز یوز کر کے پورے پرشین امپائر کا میپ بنایا گیا تھا. اس تخت کے بارے میں زیادہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے اور آج سے یہ ہمارے خلیفہ کا تخت بنے. لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، جنہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اس تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان بادشاہوں میں اس تخت پر بیٹھنے کی خواہش پیدا ہو.